تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حق کی آواز کو ہمیشہ سے دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جس نے بھی حق کی آواز بلند کی ہے اس کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سابقہ انبیاء کرام کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال رکھتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی آواز بلند کی تو نمرود نے کیا کیا کہ میری تو دکانداری بند ہو جانی، میری تو بادشاہت جاتی رہنی ہے۔ اس نے آپ کو آگ میں پھینکنے کا بندوبست بنایا کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ آگ تیار کی گئی، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طریقے سے آگ میں پھینکا گیا تو آگ اللہ کے حکم سے گلزار بن گئی۔ آگ نے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا کیونکہ آپ حق پر تھے۔ حق پر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کی، دین کا کام کرنا شروع کیا تو دشمن نے بڑے ہی بہانے کیے، حتیٰ کہ آپ طائف کی طرف نکلے تو آپ کو اتنے جو لوگوں نے پتھر مارے کہ آپ کے جسم اطہر سے خون مبارک اتنا نکلا کہ آپ کے جوتے مبارک بھر گئے۔ لیکن آپ نے حق کی آواز بلند کی اور آج وہی دین پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ جس کے چاہنے والے صحابہ تھے، جو صحابہ کرام نے آپ پر جانیں نشاور کیں، آج اگر کوئی اس کی گستاخی کرے گا تو ہم اس کی گستاخی کو برداشت کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ صحابہ کی بہت قربانیاں ہیں دین اسلام کے لیے، اور یہ ایسا دین ہے جو قیامت تک کے لیے یہی دین ہے۔ اب نہ تو کوئی نبی آنا نہ کوئی رسول آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں مثالیں دیکھ لیں کہ جہاں یہاں ظلم ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی جنہوں نے پورے مدینہ کو پانی دیا، اور جب ان کی باری آئی تو 40 دن آپ کا پانی بند رکھا گیا۔ پھر حضرت علی کی بعد میں حکومت بنی، تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بنی تو آپ کی حکومت میں بھی معاملات چلتے رہے۔ تو اسی طرح جب حضرت علی بھی چلے گئے اور حضرت حسن، پھر امیر معاویہ، پھر امیر معاویہ کا بیٹا جو توقعات کے مطابق حکومت نہ کر سکا، ظالم جابر اور بدبخت جنہوں نے مدینہ پر بھی حملہ کیا، مکہ کی بھی بے حرمتی کی، مدینہ کی بھی بے حرمتی کی، اسی مدینہ کی بے حرمتی کی جس مدینہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان نشاور کر دی، لیکن وہاں پہ خون بہانا پسند نہیں کیا۔ حالانکہ آپ وقت کے خلیفہ تھے، آپ جو چاہے کر سکتے تھے، لیکن آپ نے امن و ایمان کی صورتحال کو قائم رکھا اور اپنی قربانی دے دی۔ 40 دن تک آپ کا پانی بند کیا گیا تو آپ نے پھر بھی جو ہے نا وہ ہمت نہ ہاری، صبر کیا، تو آپ کو آخرکار شہید کر دیا گیا۔ باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ جب نواسہ رسول کی باری آئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کربلا کے میدان کی طرف گئے اور حق پر قائم رہے اور سارا کنبہ قربان کر دیا، لیکن حق کی آواز سے پیچھے نہ ہٹے، ظالم و جابر کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، ڈٹے رہے، حق پر ڈٹے رہے۔ آج جو دین جس پر ہم کام کر رہے ہیں، آزادانہ جس کی عبادت ہم آزادانہ طور پر کر رہے ہیں، آج وہی دین جس پر ہم قائم ہیں اور ہمیں لوگ مسلمان کہتے ہیں، اسی دین کو بچایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ دین میں بہت ساری خرابیاں پیدا کر دی گئی تھی یزید کی طرف سے، اور آج بھی دیکھیں یہ علامت بن گئی ہے۔ جہاں بھی کہیں ظلم ہوتا ہے یا کوئی غلط کام ہوتا ہے تو وہ نظریہ کیا کہلاتا ہے کہ یہ یزیدی ہے۔ جو بھی ظالم و جابر سرکش ہو اس کو یزیدی کا لقب دیا جاتا ہے، اور جو بھی حق پر ہو اس کو حسینی کا لقب دیا جاتا ہے کہ یہ حسین کے راستے پہ ہیں۔ آج ہمیں یقین جانے اہل سنت و جماعت کو حسینی ہونے پر فخر ہے۔
ہم وہ حسینی ہیں جو صحابہ کی بھی عزت و تکریم کرتے ہیں اور اہل بیت کی بھی عزت و تکریم کرتے ہیں۔